الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے۔ اس کا ترجمہ پچھلی نشست کے اندر میں نے کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین، بے شک جو لوگ آمنوا، ایمان لائے یعنی کہ مسلمان، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں۔ میں بتا چکا ہوں صابی کون تھے، مختلف اقوال ہیں، کوئی پکی بات نہیں ملتی، بس ایک لفظ یہ ملتا ہے کہ یہ ستارہ پرست لوگ تھے۔ ان چاروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من آمن باللہ، تم میں سے جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک کام کیے، نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم، تو نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اب تک یہودیوں کے تعلق سے باتیں آ رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انعامات سے ان کو نوازا، اور یہودیوں نے کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، نعمتوں کی ناقدری کی۔ تو اب یہ ڈاؤٹ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ بہت ممکن ہے یہودیوں کو یہ وسوسہ ہو جائے کہ ہم جو کچھ کر چکے ہیں اب شاید ہم کتنی بھی معافی کر لیں، کتنی بھی توبہ کر لیں، اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے اس وسوسے کا جواب دے رہے ہیں کہ تم میں سے مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، کوئی بھی ہو، تم میں سے جو بھی ایمان لے آئے گا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالح، اور وہ نیک کام کرے گا، تو ہم اس کو معاف کر دیں گے، اس کو اجر بھی دیں گے، نہ اس کو کوئی غم ہوگا، نہ اس کو کوئی نقصان ہوگا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے ناقدری کی یہودیوں نے، ناشکری کی یہودیوں نے، اور وسوسہ بھی دور کیا جا رہا ہے یہودیوں کا، تو یہاں پر یہ کیوں کہا جا رہا ہے تم میں سے جو ایمان والے ہیں وہ بھی، مسلمانوں کا الگ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ معاملہ سارا یہودیوں کا تھا، عیسائیوں کا تھا، یا یوں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں ان کا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ناشکری کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا یا اللہ ہی کو نہ مانا۔ لیکن ایمان والے تو نہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تو یہاں پر ایمان والوں کا ذکر کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر؟ علماء نے اس کا ایک بہت اچھا جواب یہ دیا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک طریقے کا شاہی کلام ہے، اور اس طرح بات کرنے میں کلام کے اندر ایک بلاغت پیدا ہو جاتی ہے، خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ملک ہے اور اس ملک کا ایک بادشاہ ہے، اور ملک کے اندر کچھ لوگ ایسے جو بڑے بدماش ہیں، بادشاہ کو پریشان کرتے ہیں، قانون توڑتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بادشاہ کی تعمیل کرتے ہیں، حکم کی، اور ملک کے جو قانون ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اب ایک موقع ایسا آیا جس میں بادشاہ سب کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ برے لوگ بھی نیک لوگوں کی طرح ہو جائیں، تو بادشاہ یوں کہتا ہے کہ بھائی دیکھو تم میں جو لوگ نیک ہیں یا جو برے ہیں سب کے لیے قانون ایک ہی ہے، تم میں سے جو بھی اس قانون کو فالو کرے گا اس کو ہماری خوشنودی مل جائے گی، ہم اس سے راضی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں تنبیہ تو برے لوگوں کو ہو رہی ہے جو قانون کو توڑتے ہیں، لیکن بادشاہ سمجھانے کے لیے ان لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے جو قانون کو نہیں توڑتے، تاکہ ایکویلٹی بتا دی جائے کہ تم سب ہمارے نزدیک ایک ہی ہو جو توبہ کر لے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے ایمان کے بغیر نیک اعمال کتنے بھی کر لو، خانہ کعبہ بنا دو آپ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، زمانہ جاہلیت کے اندر، دور مبارک سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر بڑے بڑے لوگ، یہ ولید، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل وغیرہ، انہوں نے خانہ کعبہ بنایا اپنے ہاتھوں سے، پتہ ہے
ایک موقع ایسا آیا تھا کہ بیت اللہ کی دیوار گر گئی تھی، تو دوبارہ اس کو تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی، کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے۔ اس زمانے میں حج تو اس زمانے میں بھی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے سے پہلے لوگ بیت اللہ کا حج کرتے تھے، تو یہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، بیت اللہ کی خوب جو ہے حفاظت کرتے تھے، صفائی ستھرائی کرتے تھے۔ تو کیا ان نیک کاموں کی وجہ سے، حاجیوں کو کھلانے پلانے، بیت اللہ کو بنانے کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جتنے لوگ ہیں نبیوں سمیت، جتنے اس دنیا کے اندر انسان آئے ہیں، انبیاء سمیت، سب کو جہنم میں ڈال دے، کوئی پوچھ سکتا ہے اسے؟ اور جتنے نافرمان لوگ ہیں، فرعون سمیت، حامان سمیت، ابو جہل سمیت، سب کو جنت میں ڈال دے، سب کو معاف کر دے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے اس کے سامنے؟ پروردگار مختار کل ہے، ہاں پروردگار ظالم نہیں ہے، پروردگار انصاف کرتا ہے، اور بعض مرتبہ انصاف سے بڑھ کر پروردگار جو ہے رحم کرتا ہے، بہت سارے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، معاف کرے گا۔ تو یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون، ایک اصول ہے جو بہرحال قدرت سے ہٹ کرے۔ قدرت تو یہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر سکتا ہے، لیکن قانون یہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے گا نہیں۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی، کفر کیا، شرک کیا، بہرحال اس کو معافی نہیں ملنے والی۔ وہ کتنے اچھے کام کر لے، صبح سے شام تک لنگر چلائے، بیماروں کی تیمارداری کرے، لوگوں کو کھلائے پلائے، گھر بنا کر کے دے، پوری دنیا کو پال لے، اتنا پیسہ اس کے پاس آ جائے، لیکن بہرحال ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے بالمقابل ایک شخص ایمان والا ہے لیکن اس کی زندگی میں اعمال نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ معاف کرے جھوٹ بولتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے جوا بھی کھیلتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے وہ شراب بھی پیتا ہے، لیکن کلمہ پڑھتا ہے، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کلمے کی وجہ سے اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد، اس کو یاد رکھیے گا، کلمے کے اوپر ٹیک لگا کر کے بیٹھ جائیں میں کلمے والا ہوں، میں کچھ بھی کروں، یہ مطلب نہیں ہے میری بات کا۔ لوگ بڑی جلدی خط بھیجتے میرے پاس، پرچے آنے شروع ہو جاتے، تم نے تو یہ کہا تھا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ بہرحال ایمان کے بعد نیک اعمال نہ بھی ہوں تب بھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی برکت سے معاف فرما دیں گے، لیکن یہ معافی سزا کے بعد ملے گی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی ہے۔ ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جو ہے اپنی آزادی کی زندگی گزارے اور جو ہے نیک اعمال چھوڑتا پھرے، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن بہرحال ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو ایک نہ ایک دن ضرور نجات ملے گی، اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار میرا ایمان مجھے سلب نہ ہو، جو بن مانگے ملا ہے نا مجھے اور آپ کو، ایمان والی ماؤں کی گود میں ہم لوگوں نے آنکھ کھولی تو ہمیں کیا مل گیا؟ بغیر کسی محنت کے مل گیا، اور یہ بات دنیا جانتی ہے کہ جو چیز بغیر محنت کے ملتی ہے انسان ہمیشہ اس کی ناقدری کرتا ہے۔ ان لوگوں کا ایمان دیکھیں جو محنت کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں، وہ پیدائشی مسلمان نہیں ہوتے لیکن وہ محنت کرتے ہیں، جستجو میں لگتے ہیں، تلاش کرتے ہیں حق کا راستہ کون سا ہے، پھر کئی سالوں یا مہینوں کے بعد وہ اس پر آتے ہیں۔ پھر اس ایمان والے کو دیکھیں جس نے ایمان قبول کیا محنت کے بعد، اور میرے جیسے ایمان والے کو دیکھ لیں، ملا کر کے دیکھ لیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق محسوس ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیشہ اپنے ایمان کی قدر بھی کرنی چاہیے، اگرچہ ہمیں بن مانگے ملا ہے۔ پروردگار ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور ایمان ہی کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول